الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، وصلی وسلم علی حبیبہ ونجیبہ وخیرتہ فی خلقہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الاطہرین وصحبۃ المنتجبین ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، وصلی علی ائمۃ المسلمین وحماة المستضعفین وہداة المؤمنین، وصلی علی بقیۃ اللہ فی ارضین۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونظم امرکم، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں کہ تقوی الہی بہترین راستہ ہے دنیا میں ہماری نجات کا اور آخرت میں کامیابی کا۔ قرآن مجید نے جہاں پر مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے، اخلاقیات اور عقائد پر گفتگو کی ہے، وہیں پر قرآن مجید نے نیچر اور طبیعت کے متعلق بھی بات کی ہے کہ یہ دنیا اور یہ کائنات کو کس طرح اللہ نے پیدا کیا اور یہ کائنات کا نظام کس طرح چلتا ہے، اور اس کائنات میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ بخش ہیں اور فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ ان طبیعت کی چیزوں میں سب سے اہم چیز جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اشارہ کیا ہے وہ آسمان سے برستا ہوا پانی ہے، جسے کبھی ہم بارش کہتے ہیں اور کبھی باران رحمت کہتے ہیں، کبھی رین کے طور پر ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں مختلف صورتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، اس نعمت کی طرف، اس رحمت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ کبھی آسمان سے برسنے والے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا سب سے پاک اور پاکیزہ پانی قرار دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اگر پاکیزہ پانی تلاش کرے انسان تو آسمان سے برسنے والے پانی سے زیادہ کوئی پانی پاک نہیں ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کو بابرکت قرار دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، دنیا کے جتنے بھی پانی ہیں، جتنا بھی نظام ہے، سسٹم ہے واٹر سپلائی کا یا پانی پہنچانے کا، ان سب سسٹم میں سب سے اعلیٰ اور برکت والا سسٹم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے برسنے والے پانی کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اسی پانی کو رحمت والا پانی بتایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، اللہ وہی ہے جو آسمان سے غیث کو برساتا ہے۔ غیث یعنی در حقیقت باران رحمت کو کہتے ہیں، بارش کے پانی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دو لفظ عام طور پر بارش کے پانی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ایک غیث ہے جسے ہم کہتے ہیں الغوث یا غیاث المستغیثین، اور دوسرا ہے مطر۔ اور مطر کا لفظ عام طور پر عذاب کے طور پر استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کو پنش کرنا چاہتا ہے، ان قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، تو ممکن ہے بارش جو ہم جسے رحمت کہتے ہیں، بارش کے پانی کو بابرکت کہتے ہیں، وہی پانی عذاب میں بدل سکتا ہے، جس کے لیے اللہ نے مطر کا عام طور پر استعمال کیا۔ لیکن جہاں بھی غیث کا لفظ آیا ہے وہاں پر رحمت کی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ حتیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ یا مغیث ہے، یا غیاث یا مغیث یعنی مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا، ہمارا ہاتھ تھامنے والا، ہماری فریاد کو سننے والا۔ حتیٰ پیغمبر اسلام کے ناموں میں بھی ایک نام غیث کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ آپ مدد کرنے والے ہیں، آپ کا وجود دوسروں کو ہیلپ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے لیے غیث کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ بارش کا جو پانی ہے لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کی ہیلپ کرنے والا ہے۔ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، جب مایوسی چھا جاتی ہے، جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈسپر ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے سے ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ انسان اگر سٹرس میں ہو، انسان اگر ڈپریشن میں چلا جائے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، خصوصی طور پر جب بارش برس رہی ہوتی ہے، اپنے سر پر کچھ بارش کا پانی ڈالے، اپنے ہاتھوں میں بارش کا پانی لے، اپنے چہرے پر ملے، تو یہ بارش کا پانی انسان سے غم کو دور کرتا ہے، انسان سے پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ حتیٰ پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو اٹیچ کرو، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مربوط کرو، لنک کرو۔ یہ نہیں کہ بارش کا پانی، بارش ہمیشہ ونڈو کے پیچھے چھپ کر ہی دیکھا کرو، کبھی کبھار بارش کے پانی کو انسان فزیکلی طور پر محسوس بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پانی کو رزق کے طور پر ذکر کیا۔ یہ وہ رزق ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آسمان سے ہم نے تمہارے لیے رزق کو برسایا۔ یہی بارش کا پانی ہے جو انسان کے لیے اناج کا کام کرتا ہے، یہی بارش کا پانی ہے جو انسان کے لیے فروٹس کا کام کرتا ہے، یہی بارش کا پانی ہے جو انسان کے لیے جو گھر سے باہر نکلتا ہے حسن اور بیوٹی کا کام کرتا ہے۔ یہ نہ ہو تو دنیا انسان کی مردہ کہلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اناج کا انتظام کیا بارش کے ذریعے سے، ہم نے فروٹس کا انتظام کیا بارش کے ذریعے سے۔ ایگریکلچر جو آگے بڑھتی ہے وہ بارش اور اسی رین کے پانی کے ذریعے سے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب بھی بارش برسے تم احساس کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بعض جگہوں پر جہاں دعائیں مانگنے کا حکم کیا گیا، ریکمینڈڈ ہے کہ انسان بعض وقت پر دعا مانگے، ایک اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ملتا ہے انسان کوشش کرے اس وقفے سے استعمال کرے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے دعا کرے۔ ایک جب بارش گر رہی ہوتی ہے، بارش برس رہی ہوتی ہے، انسان رحمت پروردگار کے سائے میں سب کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ یہ رحمت جب برسنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ، بدن کی پاکیزگی کے لیے جب جنگ بدر میں یا جنگ احد میں مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم شہر سے باہر نکل آئے ہیں، یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، ہم پر نماز فرض ہے، ہمیں وضو کرنا ہے، ہمیں عبادت پروردگار بجا لانا ہے، پانی کا اہتمام نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار یہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ وضو کرنا چاہتے ہیں، احیاناً یہ غسل کرنا چاہتے ہیں، یعنی پانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس صحرا میں، اس ڈیزرٹ میں، ریگستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل فرمایا، ماءً لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان، اس سے انسان اپنے آپ کو، اپنے میل کو
پاک کر سکے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تنہا اسے رحمت قرار دیا ہے، اسی طرح اسے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اسے طہارت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ نہ ہو تو ہماری گلیاں، ہمارے گھر، ہماری سڑکیں اور ہماری بیابان یا ڈیزرٹ کی پاکیزگی کا کوئی اہتمام نہ ہوتا اگر بارش کا پانی انسان کی زندگی میں نہ ہوتا۔ ہاں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ پانی جو برستا ہے، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں، تمہاری طہارت کے لیے، تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، وہیں پر انسان بارش کے پانی کے ذریعے سے اپنی اسپریچولیٹی کی طرف بھی توجہ کرے، اپنی معنویت کی طرف بھی توجہ کرے۔ یہ بارش کا پانی تمہیں اللہ کی طرف لے جائے، یہ بارش کا پانی تمہیں اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی قدرت کی طرف تمہیں لے جائے، اس لیے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا بارش کہاں ہو، کب ہو، کتنی ہو اور کس اندازے کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان بارش کے ذریعے سے جائے قریب ہو اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت کی طرف۔ کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم یاد کرتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اتنی فراوان نعمتیں ہیں جنہیں ہمیں یاد بھی ہمیں نہیں رہتی ہیں۔ ان چیزوں نعمتوں کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے، کیا تم گھر سے نکلتے ہو تو کبھی یہ محسوس کرتے ہو کہ ہوا بھی ایک نعمت ہے؟ جب گھر میں ہوتے ہو کبھی یہ محسوس کرتے ہو کہ پانی بھی ایک نعمت ہے؟ کمانڈ تو دے دیا اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو کہ پانی لے کر آؤ، اور پانی ہمارے سامنے آیا، کیا تم نے پانی کو دیکھ کر کبھی محسوس کیا اگر ایک گلاس پانی میرے سامنے نہ ہوتا تو میری زندگی آگے نہ بڑھتی؟ ہر ڈراپ جو پانی میں پی رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے میری زندگی پر۔ جو میں سانس لے رہا ہوں وہ نعمت ہے، جو میں ہوا کو محسوس کر رہا ہوں وہ نعمت ہے، جو تندرستی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں وہ نعمت ہے۔ اگر ان نعمتوں کو انسان یاد کرتا چلا جائے گا تو اس کی زندگی میں شکوہ، شکایت، کمپلینٹس گھٹتے چلے جائیں گے، شکر اور صبر اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور احسان و تفضل بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے پاکیزگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہاں، معنویت کے لیے اگر تم اللہ کی راہ میں ڈٹے رہو گے، اللہ کی راہ میں قیام کرو گے، لو استقاموا علی الطریقہ، پروردگار بارش چاہیے ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، اپنے ایمان بھی تو مضبوط رہو، اپنے عقیدے پر بھی مضبوط رہو، اپنا ربط بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم رکھنا سیکھو، ہم تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کو برسائیں گے۔ یہ پانی ہو سکتا ہے جب پانی ہم دیکھتے ہیں بارش کا پانی، یا وہ پانی ہو سکتا ہے جو رحمت ہو ہماری زندگی میں، نعمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سکون ہو، اطمینان ہو۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ اطمینان کے طور پر کیا ہے، سکون کے طور پر کیا۔ اگر اللہ کی راہ میں ڈٹو رہو گے تو ہم تمہارے لیے آسمانوں سے سکون کو نازل کریں گے۔ جس طرح لفظ نزول بارش کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی طرح سکون کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہارے دلوں پر سکون نازل کریں گے، اطمینان نازل کریں گے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کو ہم نے اتنی صلاحیت دی کہ وہ پانی کو جذب کرے، پانی کو جمع کر لے، کنویں کے طور پر، دریا کے طور پر، سمندروں کے طور پر ہم نے زمین کو ایک کیپیسٹی دی ہے، ایک ایبیلٹی دی ہے کہ وہ سٹور کرے پانی کو۔ اگر بارش برسے، پانی چلا جائے، سٹوریج نہ ہو، پھر تمہاری زندگی مشکل میں آ جاتی ہے۔ ہم نے زمین کے اندر وہ فیسلٹیز بھی بتائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے زمین کو ہم اسی طرح بارش کے ذریعے سے زندہ کریں گے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَانشَرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيَّتًا، زمین مردہ کہلاتی ہے۔ جب جاؤ گھر سے باہر نکلو گے، جب سوکھا پڑتا ہے، جب ڈراؤٹ کا موقع آتا ہے، دیکھو درخت سوکھ جاتے ہیں، درخت لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں، اگرچہ ان کا کوئی پانی سے کنیکشن نہیں ہے، ان کا بزنس الگ ہے، ان کا کام الگ ہے، لیکن جو ماحول چھا جاتا ہے گرمی کا، لوگوں کے چہروں کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے زمین کو ہم زندگی دیتے ہیں اسی بارش کے پانی کے ذریعے سے، اور تمہاری چہروں پر تازگی، خوشحالی، خوشی جب آتی ہے تو اسی بارش کے ذریعے سے آتی ہے۔ ایک زمین زندہ ہوتی ہے، دوسرے تم زندہ ہو جاتے ہو۔
اور دیکھو جب باہر نکلنا اللہ کی قدرت کو دیکھنا، جو مردہ درختوں کو بارش کے پانی کے ذریعے سے زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ مردہ انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا؟ جو درخت سوکھ چکے تھے، لوگ سمجھتے تھے اس میں جان ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے پانی کے چند قطروں سے اس میں جان دے سکتا ہے، تو کیا مرے ہوئے انسان کو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ بارش کا پانی ممکن ہے، یہ پانی ہو یا ایمان ہو۔ حضرت حمزہ علیہ الرحمہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، تو حضرت حمزہ نے جب ایمان کا اقرار کیا، پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کیا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب حضرت حمزہ دور تھے پیغمبر اسلام سے، جب قریب آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم ایمان کے ذریعے سے اس طرح بندوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم فیت کے ذریعے سے لوگوں کے اندر زندگی عطا کرتے ہیں۔ ایمان کی بارش جب حضرت حمزہ کے دل پر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں زندگی دی ہے۔ نہ تنہا یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، من آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء، جب بارش کا پانی ہوتا ہے زمین کانپنے لگتی ہے، زمین ڈرنے لگتی ہے۔ امانت پروردگار زمین کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اس زمین کو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بندوں کے لیے رزق فراہم کرے۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کبھی کبھار ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہماری اللہ کی بارگاہ سے دوری کی وجہ سے، ایک امتحان کے طور پر، ایک آزمائش کے طور پر، ایک اویکننگ کے طور پر، ایک جھنجھوڑنے کے طور پر ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر کے لیے بارش کو روک لیتا ہے۔ جب نعمتیں رکتی ہیں، رحمتیں رکتی ہیں، انسان اللہ کی بارگاہ میں پکارنے لگتا ہے پروردگار پھر وہ ہمیں نعمت چاہیے، پھر وہ ہمیں رحمت چاہیے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش رک گئی، باران رحمت کئی دنوں کئی مہینوں تک لوگوں نے محسوس نہیں کیا، آپ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہمیں بارش چاہیے، رحمت چاہیے، نعمت چاہیے۔ تو حضرت نوح نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ کبھی نیچر کی وجہ سے بارش ممکن ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارش رک جائے۔ حضرت نوح کہتے ہیں کبھی کبھار تمہارے گناہوں کی وجہ سے بھی بارش رک جاتی ہے۔ حضرت نوح نے پہلا جملہ جو کہا، بارش کے لیے بعد میں دعا کی، پہلا جملہ یہ کہا اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار پڑھو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر آسمان پھٹ جائے گا، پھر بادل پھٹیں گے، پھر بارش ہوگی کنٹینیوس۔ اگر بارش چاہتے ہو تو کنٹینیوس استغفار کی بھی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ہماری دعائیں آسمان کی طرف جاتی نہیں ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے آپ کو پاک کرے تاکہ اللہ کی رحمت ہم تک پہنچ جائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر 4 گناہ معاشرے میں بڑھ جائیں تو 4 عذاب نازل ہوں گے۔ عام طور سے میں اس طرح کی احادیث پڑھا نہیں کرتا ہوں، ڈر لگتا ہے پڑھنے میں، لیکن حدیث ہے تو آ گئی ہے، حدیث لکھا ہوا ہوں تو اس کو دہرانا میری ذمہ داری ہے۔ امام فرماتے ہیں 4 گناہ اگر معاشرے میں بڑھ جائیں، کمیونٹیز میں بڑھ جائے تو 4 عذاب بھی بڑھ جائیں گے۔ مولا وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے عذاب بڑھ جاتے ہیں؟ اذا فشى الزنا ظہرت الزلازل، اگر زنا عام ہو جائے تو پھر زلزلے بڑھ جاتے ہیں، ارتھ کوئکس بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَمْسَكَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، اگر لوگ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، حیوانات مرتے چلے جائیں گے۔ وَإِذَا جَارَ الْحُكَّامُ فِي الْقَضَاءِ أَمْسِكِ الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ، اگر حکام جو ذمہ دار لوگ بے انصافی کریں، جسٹس نہ کریں،
فیصلے صحیح نہ کریں، کسی پر ظلم ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی کو برسنا روک دیتا ہے۔ وَإِذَا حُفِرَتِ الذِّمَّةُ نُصِرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اگر لوگ اپنے پرومس کو توڑتے چلے جائیں، اپنے وعدوں کو توڑتے چلے جائیں، پورا نہ کریں، تو کفار مشرک مسلمانوں پر حکومت کریں گے، پھر مسلمانوں کے لیے کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہے گا۔ تو کبھی امتحان کی وجہ سے ممکن ہے بارش رک جائے، کبھی ٹیسٹ ہے، کبھی نیچر ہے، کلائمیٹ چینج ہے، لیکن کبھی کبھار ہم جو مومن ہیں، ہم جو فیت رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں، اس کی طرف اعتراض نہیں، اس کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے پیغمبر اسلام کہتے ہیں اپنی طرف بھی دیکھو، کہیں ایسا نہیں ہے کہ میری طرف سے یہ بارش رکی ہوئی ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری طرف سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں انسان استغفار کرے، توبہ کرے، لوٹ کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، جیسے رزق ہمیں دیتا ہے، جیسے تندرستی ہمیں دیتا ہے، ویسے ہی پروردگار عالم بارش کا نزول فرمائے گا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلی سیدۃ نساء العالمین وبدعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلوات والسلام۔ اللہم صلی اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجائے محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کہا گیا ہے کہ بارش کے لیے دعا کی جائے۔ میں نے معصومین علیہ السلام کے ناموں کا ورد کیا۔ کچھ لوگ خوش ہو گئے تھے کہ مولانا آج جلدی خطبہ ختم کر رہے ہیں، لیکن ان کی خوشی دعا میں بدل رہا ہوں کہ دعا کریں، کھڑے ہوئے ہیں، معصومین کا نام لیا ہے۔ تو چوتھے امام کی دعا ہے جو امام نے بارش کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، وہ دعا جو امام کے نام لینے کے بعد امام کے زبان سے نکلی ہوئی دعا ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ ہر طرف خشک سالی ہے، قحط ہے، ڈراؤٹ ہے، مومنین پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں، انسان پریشان ہیں، حیوان پریشان ہیں، درخت سوکھ رہے ہیں۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے چوتھے امام کی دعاؤں پر ہم آمین کہیں گے تاکہ ہماری دعا چوتھے امام کی دعا سے ملے اور وہ دعا آسمان تک پہنچے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے لیے بہترین نعمت جو جمعہ کے دن اس نماز جمعہ کے موقع پر عطا کرنا چاہتا ہے وہ بارش ہو، اچھی بارش ہو،
ایسی بارش جس سے مومنین کے چہروں پر خوشی دوڑ جائے اور زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب ہو۔ بارش کے سلسلے میں صحیفہ سجادیہ میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں، بار الہ ابر باراں سے ہمیں سیراب فرما اور ان بادلوں کے ذریعے ہم پر دامن رحمت پھیلا دے جو موسلا دھار بارشوں کے ساتھ زمین کے خوش رنگ سبزہ اور درختوں کی تازگی کا سبب بنے اور پھلوں کے پکنے سے اپنے بندوں پر احسان فرما اور پھول کلیوں کے کھلنے سے اپنے شہروں کو زندگی نو بخش۔ اور امام فرماتے ہیں، پروردگار اپنے معزز اور باوقار فرشتوں اور سفیروں کو ایسی نفع رساں بارش پر آمادہ کر جس کی فراوانی دائم اور روانی ہمہ گیر ہو، اور بڑی بوندوں والی بارش، تیزی سے آنے والی بارش اور جلد برسنے والی بارش ہو، جس سے تو مردہ چیزوں پہ زندگی دوڑا دے، گزری ہوئی بہاریں واپس آ جائیں، جو چیزیں آنے والی ہیں انہیں نمودار کر دے، اور سامان معیشت و تجارت میں وسعت پیدا کر دے۔ ایسے ابر چھا جائیں جو تہ بتہ ہوں، خوش آئند ہو، خوشگوار ہوں، زمین پر محیط ہو اور گھن گرج والے ہوں، اور اس کی بارش لگاتار نہ برسے جس سے کھیتوں کو نقصان پہنچ جائے، ایسی بارش نہ ہو جس سے لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچے۔ بار الہ ہمیں اس بارش سے سیراب کر جو خشک سالی کو دور کرنے والی ہو، زمین سے پھل اگانے والی ہو، دشت و صحرا کو سرسبز کرنے والی ہو۔ خدایا ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جس سے ٹیلوں سے پانی کی دھار بہا دے، کنویں چھلکا دے، نہریں جاری کر دے، درختوں کو تر و تازہ اور شاداب کر دے، حیوانوں اور انسانوں میں نئی روح پھونک دے، پاکیزہ روزی کا سر و سامان ہمارے لیے مکمل کر دے، کھیتوں کو سرسبز و شاداب کر دے، اور حیوانوں کے تنوں کو دودھ سے بھر دے، اور اس کے ذریعے ہماری قوت اور طاقت میں مزید قوت کا اضافہ فرما۔ بار الہ اس ابر کی سایہ افغانی جو ہمارے لیے جھلسا دینے والا لاؤ کا جھونکا، اور اس کی خنکی کو نحوست کا سر چشمہ، اور اس کے برسنے کو عذاب قرار نہ دینا، اور اس کے پانی کو ہمارے لیے کھارا نہ بنا دینا۔ بار الہ رحمت نازل فرما محمد اور اس کی آل پر، اور ہمیں آسمان و زمین کی برکتوں سے بہرہ مند کر، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا واسطہ ان لوگوں کا واسطہ جنہوں نے دین مبین اسلام کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے اور لوگوں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہے، لوگوں کے لیے اور انسانیت کے لیے مصیبتوں کو برداشت کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ، پروردگار ان تشنہ لب شہیدوں کا واسطہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے تحفظ کے لیے قربان کر دیا۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا دعائیں مستجاب نہ ہو تو کیا کریں؟ امام نے فرمایا، کیا تم مظلوم کربلا کا اپنی دعاؤں میں واسطہ دیتے ہو؟ کسی نے پوچھا، مولا یہ مظلوم کربلا کون ہے؟ سب کے سب مظلوم ہیں، کربلا میں سب کے سب مظلوم شہید ہوئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ کون مظلوم کربلا ہے؟ امام نے فرمایا، کیا کربلا کے 6 ماہ علی اصغر کا تم اپنی دعاؤں میں واسطہ دیتے ہو، جو پیاسا اس دنیا سے چلا گیا، چل بھی نہیں سکتا تھا اور پانی مانگ بھی نہیں سکتا تھا۔ پروردگار ان شہیدوں کا واسطہ ہم پر ابر کرم اور باران رحمت نازل فرما، جس کے سائے میں ہم زندگی گزار سکے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔